آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شان باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا یہ اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اس مبارک آیت سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی کہ جس کے اندر ادب نہیں اس کے اندر تقوی بھی نہیں۔ اس لیے دین اسلام جب ہم سیکھتے ہیں اس میں سب سے اہم جو چیز سیکھنے والی ہے وہ ادب ہی ہے۔ دین میں کوئی بھی غلطی ہم کر لیں اس غلطی کی وجہ سے ہم دین سے باہر نہیں ہو جاتے۔ بے ادبی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کئی مرتبہ دین سے باہر ہی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر جو سب سے اہم چیز جو سیکھنے والی ہے وہ ادب ہی ہے۔ ادب نہیں ہے تو نمبر جتنے بھی آ جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے کہ جی نمبر زیادہ ہوں گے تو نوکری اچھی لگے گی، کیونکہ یہاں نمبر جو ہے وہ ہم نہیں دے رہے، نمبر اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ممکن ہے کہ امتحان میں نمبر بہتر آ جائیں مگر ادب کی کمی کی وجہ سے اللہ کے یہاں نمبر تھوڑے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ امتحان میں تو نمبر تھوڑے ہوتے ہیں، ادب خوب ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑے نمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اصل مدرسے میں جو چیز سیکھنے والی ہے وہ ادب ہی ہے۔ ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین جو اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انہیں حسن ادب سکھاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن قاسم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال گزار کے گئے۔ حضرت عبد الرحمن قاسم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال گزار کے گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت سارا علم حاصل کر لیا ہوگا، امام صاحب نے 20 سال میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا دیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، امام صاحب نے پہلے 18 سال مجھے صرف ادب سکھایا، آخری 2 سال کتابیں پڑھائی۔ تو ہمارے مدرسوں میں جو سیکھنے والی چیز ہے وہ ادب ہے۔ ادب نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کا ادب بہت زیادہ لازم نہیں کر پائے ان کا ادب، تو یہ سارے امتحان اور مدرسے کی جو رونق ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی بوڑھے مسلمان کا ادب کیا گویا اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی ہے۔ اور اسی طرح والدین کا ادب لازم ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے تو زبان سے اف بھی نہیں نکالنی۔ اسی طرح عالم دین کا ادب لازم ہے۔ اس طرح استاد کا ادب، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواضعوا لمن تعلمون به، کہ تم اس کے سامنے جھک کے رہا کرو جس سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ تو حکمن فرمایا کہ جس سے علم حاصل کیا اس کے سامنے جھک کے رہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین جو ہے وہ سراسر ادب ہی ہے۔
تو اگر ادب نہیں تو جتنے بھی علوم حاصل کر لیے ابھی دین حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ادب ضروری ہے۔ ادب کے معاملے میں 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہم نے ادب کرنا ہے، چاہے وہ والدین ہو، استاد ہو، نیک بڑا مسلمان، بوڑھا مسلمان ہو، یا کوئی اور بڑے ہو، ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ان کی بات کو غور سے سننا ہے۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے ہم نے، یہ سارا وقت میرے والدین جو ہے وہ مجھے سناتے رہتے ہیں، میں نے اتنی توجہ سے نہیں دیتے۔ تو کئی مرتبہ نوجوان جو ہے بات ادب سے نہیں سنتے یا غور سے نہیں سنتے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ادب کا پہلا اصول یہی ہے کہ جن جن لوگوں کا ادب ہم پہ واجب ہے ان کی بات کو غور سے سنا جائے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کے سامنے کان بنے اور شیخ جو ہے وہ زبان بنے۔ تو شیخ گفتگو کرنے والا ہو اور سالک جو ہے وہ گفتگو سننے والا ہو، تو جو سنتا صحیح طرح سے نہیں ہے وہ سیکھتا بھی نہیں ہے اور اس کے اندر ادب بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی استاد سے کوئی بات 10,000 مرتبہ بھی سنی ہے، اگر آپ 10,000 مرتبہ سننے کے بعد بھی اگر ادب سے سنیں گے تو شاید آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو مگر آپ کے تقوی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے بات کو، بڑوں کی بات کو جس نے غور سے سنا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ادب کی اہم منزل طے کر لی۔ اور جو بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ ابھی ادب کے تقاضوں کو سمجھا نہیں ہے۔ تو ادب کے معاملے میں پہلی بات یہ ہے کہ بات غور سے سننی ہے، چاہے والدین کرے، چاہے استاد کرے، چاہے کوئی اور بڑا بوڑھا مسلمان کرے۔ راہ چلتے ہوتے ہیں نا، کبھی بوڑھا آدمی کہتا ہے مجھے یہ کر دو، ہم کہتے ہیں ہم سنی انسنی کر کے نکل گئے۔ یہ سنی انسنی کر کے نکل تو گئے مگر اپنے تقوی کو نیچے کر گئے۔ مسلمان جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرنے والا، اور جو بڑوں کا ادب کرنے والا نہیں، دین میں نیچے ہی آ گیا، چاہے جتنی ڈگریاں لے گیا۔ تو 4 اصول ادب کے اکابرین نے واضح کیے۔ پہلا یہ کہ بات غور سے سننی ہے بڑوں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بڑوں کی ڈانٹ ہے اس کو اپنے لیے رحمت سمجھنا ہے۔ ڈانٹ کس کو پسند ہے جی؟ ڈانٹ کہاں سے رحمت ہو گئی؟ ڈانٹ ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے، مگر بڑوں کی ڈانٹ رحمت 2 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ بڑے جو ڈانٹتے ہیں وہ ہماری غلطی کو صحیح کرتے ہیں، تو وہ رحمت یہ ہو گئی کہ کوئی چیز غلط کی ہے تو بڑوں نے ڈانٹ دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بڑوں نے ڈانٹا تو اس ڈانٹ پہ صبر کر لینا، اس سے جو اجر مل رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی اور عمل سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو بڑوں کی ڈانٹ پہ انسان صبر کرتا ہے، اس صبر پہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو سارا مقصد تھا اس مدرسے میں آنے کا، دین پڑھنے کا، سب حاصل ہو گیا کسی کی ڈانٹ پہ صبر کر لینے سے۔ اس لیے ڈانٹ سے اپنے دل کو تنگ نہ کرے اور جلدی غصے میں نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے اور جس کا غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے۔ تو اس لیے یہ بڑوں کی جو ڈانٹ ہوتی ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی لیے یہ جو مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں، مشائخ کے یہاں ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈانٹ رحمت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بہت ڈسپلن ہوتا تھا، نماز کا وقت ہے ہوتا تھا، تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، بیان کا وقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی خانقاہ میں ڈانٹ کا بھی گھنٹہ ہوتا تھا۔
کہ جہاں پہ شیخ بیٹھ کے صرف ڈانٹتے تھے، پہلے اس کو ڈانٹا، پھر اس کو ڈانٹا، پھر اس کو ڈانٹا. کیوں ڈانٹتے تھے؟ کہ اس ڈانٹ سے تو انسان کے اندر وسعت ظرف پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے. صبر نہیں تو پھر کہاں کا مسلمان؟ تو 4 اصول واضح کر دیے اکابرین ادب کے. پہلا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی بات غور سے سننی ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے فائدہ مند نہیں، اپنے لیے رحمت سمجھنا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ کسی بڑے نے ڈانٹا اور میں نے اس پہ صبر کر لیا، میں نے کہا ہاں جی میں غلط ہوں، تو اس سے آپ نے اپنے لیے اللہ کی محبت کا دروازہ بھی کھول لیا. آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اپنے آپ کو بہترین بنا دیا. اس نے بڑوں کی ڈانٹ کی ہے. تو 4 اصول. پہلا اصول کہ بڑوں کی بات غور سے سننی، دوسرا اصول بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھنا، اور تیسرا اصول کہ بڑوں کی خدمت کرنے کو فلاح دارین سمجھنا. فلاح دارین کا مطلب کیا؟ دونوں جہانوں کی کامیابی سمجھنا. تو بڑوں کی خدمت کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کیوں؟ خدمت جو ہے وہ ادب کا بہت بڑا پلر ہے، بہت بڑا ستون ہے. حدیث باب میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی بھی شخص کی خدمت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ایک قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں. وہ فرشتہ عبادت کرنا شروع کرتا ہے، قیامت کی صبح تک عبادت کرے گا. یہ ساری عبادت اس قدم بڑھانے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. تو قیامت کے دن وہ حیران ہوگا، میرے نامہ اعمال میں اتنا سارا کیسے؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے کسی کی مدد خدمت کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا، یہ سب کچھ تیرے نامہ اعمال میں. تو آخرت کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ. حدیث باب میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو یہ دوسروں کی خدمت کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ فلاح دارین دونوں جہانوں کی کامیابی. ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، یہ سب خدمت کے ذریعے سے اللہ نے ان کو قبول کیا ہے. کوئی بھی شخص اللہ کا ولی خدمت کیے بغیر نہیں بن سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خادم اللہ کا ولی بنے، مگر یہ ضروری ہے کہ ہر اللہ کے ولی نے کسی نہ کسی کی خوب خدمت ضرور کی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں یہ جو خدمت کرنا ہے یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. چنانچہ امریکہ میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی. اور ہارورڈ یونیورسٹی ایک جرنل نکالتی ہے، ہارورڈ میڈیکل جرنل. تو اس میں ریسرچ ہوتی ہے، میڈیکل ریسرچ ہوتی ہے. اس کی جو ایڈیٹر ہے اس عورت کا نام اسٹیفنی واٹسن. اسٹیفنی واٹسن کہتی ہے کہ میں نے ریسرچ کی خدمت کرنے پہ، والنٹیئر ورک کرنے پہ، اور اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں لوگوں پہ یہ ریسرچ کی، اور ہزاروں لوگوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو شخص دوسروں کی خدمت میں وقت لگاتا ہے اس کو 4 بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا اس نے کہا کہ اس کی بلڈ پریشر کے جو لیولز ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ خدمت کا بلڈ پریشر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی جو خدمت کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر نیچے آتا ہے. جو والنٹیئر ورک کرتے ہیں، خدمت کے کاموں میں جو لگا ہوتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ اس کے ڈائبٹیز جو شوگر لیولز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. تیسرا اس نے کہا کہ اس کی اینگزائٹی لیولز بھی کم ہو جاتے ہیں، جو انسان ٹینشن میں آتا ہے نا یہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور چوتھا اس نے کہا کہ جی جو خدمت کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا. پھر اس نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا کہ یہ باتیں میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہی، میں نے باقاعدہ ریسرچ کیا ہے. جو شخص سال میں 200 گھنٹے خدمت میں لگائے گا تو اس کو یہ 4 چیزیں حاصل ہوں گی. 200 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے 4 گھنٹے خدمت کرے گا تو اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی.
تو خدمت سے آج کے ریسرچرز بھی کہہ رہے ہیں کہ خدمت سے تو دنیا کا بھی فائدہ، اور اکابرین سینکڑوں سال پہلے کہہ گئے کہ تم بڑوں کی جو خدمت کرنا ہے فلاح دار ہے، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ بڑی بوڑھی تھی اور وہ ایک ہی خادم تھے۔ والدہ سے اجازت لے کے مدینہ منورہ آئے یمن سے کہ جی میں نے ملاقات کرنی ہے اللہ کے نبی سے۔ جب پہنچے تو نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما نہیں تھے۔ بوڑھی والدہ کو پیچھے اکیلا چھوڑ کے آئے تھے تو ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ آئے تھے اور تشریف لے گئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہ قرن کے اندر ایک نوجوان ہے، اس کا نام اویس ہے، اگر کبھی تمہیں زندگی میں یہ مل جائے تو اس نے اپنے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو تم ضرور اپنے صحابہ سے فرما رہے تم ضرور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے اور ہر سال اس کو ڈھونڈتے کہ اویس قرنی کہیں ہے۔ ایک سال یہ مل گیا، کسی نے کہا کہ جی یہ بکریاں چرا رہا ہے، یہ عام سا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں عام سا بندہ نہیں، بڑا خاص بندہ ہے۔ حضرت علی کو لے کے وہ گئے ان سے ملنے کے لیے، وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین آئے تو بڑا حیران ہو، امیر المومنین آپ یہاں پہ؟ اس نے کہا ہاں ایک فریاد تیرے پاس لے کے آیا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ میرے پاس فریاد کیا لے کے آئیں گے، آپ تو خود اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اس نے کہا نہیں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، تیری دعا اللہ رد نہیں فرماتے، تو تم میرے لیے اور یہ میرا بھائی علی ہے، ہم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اور حضرت علی بھی وہاں تشریف فرما، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا حضرت میری کیا اوقات کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ نے پھر ان سے گزارش کی کہ میری ایک فریاد ہے، اس فریاد کو پورا کر دے کہ ہم دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ تو یہ خدمت ایسی چیز ہے کہ انسان کو عرش سے اٹھا کے فرش پہ لے جاتی ہے۔ تو جو خدمت نہیں سیکھی اور ادب نہیں سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو اکابرین نے چار بڑے اصول واضح کر دیے ادب کے۔ ایک یہ کہ بڑوں کی بات غور سے سننی ہے، ایک یہ کہ بڑوں کی ڈانٹ کو رحمت سمجھنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بڑوں کی خدمت کو فلاح دارین سمجھنا، اور چوتھی اور آخری بات کہ اگر بڑے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لینا۔ یہ جو کئی مرتبہ کہتا ہے کہ غلطی میری نہیں تھی، غلطی ان کی تھی، یہ میری نظر میں غلطی ان کی تھی، اگر آپ نے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بڑا ہے میں معافی میں پہل کرتا ہوں، آپ نے یہ کر لیا، سمجھ لے کہ تقوی کا میدان مار لیا۔ اور اگر یہ سوچتے رہے گا کہ نہیں جی غلطی جس کی ہوگی وہ معافی مانگے، تو سمجھ لیں کہ ابھی ادب آیا نہیں ہے۔ یہ جو انسان معافی مانگ لیتا ہے صرف بڑے کو بڑا سمجھ کے کہ جی یہ بڑا ہے، ناراض ہے، غلطی جس کی بھی ہے میں نے معافی مانگنی ہے، سمجھ لے اللہ نے آپ کے لیے عزتوں کا انتظام کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے معافی مانگ لینا بڑوں سے، چاہے غلطی جس کی بھی ہے، بڑا ناراض ہے تو جا کے معافی مانگ لے، سمجھ لے کہ تقوی حاصل ہو گیا، دین حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس سوچ میں رہے کہ نہیں جی جس کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگ، میری نظر میں میری غلطی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ ابھی تقوی حاصل نہیں ہوا۔ یہ ادب اور یہ تقوی
یہ ایک ہی چیز ہے. جب ادب ہوگا تو تقویٰ ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں ادب ہوگا. آج کی اس مجلس میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک ادارے میں جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مدارس جو ہے یہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے آئے. اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اتنی بہترین جگہ پہ آنے کے بعد ہم محروم دین سے نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ادب عطا فرمائے. جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا، درس نظامی کی سندیں حاصل کی، جن طلباء نے آج سندیں حاصل کی، اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کے پڑھانے کو قبول فرمائے. ہمارے حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل صحت میں برکت عطا فرمائے.